لكم دينكم ولي الدين. صدق الله العلي العظيم. Now I would like to invite Ms. Alvin. Next I would like to invite Ms. Noreen Ali to present her view about life skills program. Bismillahirrahmanirrahim. Starting by the great name of Allah, who is the creator of the whole universe. Honorable guests, respectable facilitators and dear colleagues, Assalamu alaikum. Today marks a significant journey together. As we gather here, I ask you to reflect the power of our collective efforts. What happens when we combine our talents, our passions, and our dedication? We create something truly extraordinary, and that's what I want to talk to you about. Dear audience, from 1 month, we all guys are here, attending different sessions on hospitality management and life skill sessions, among which I really agree in front of you to share my feedback about life skill sessions, which were delivered to us by Sir Nur Muhammad. So first of all, I would like to tell you about what are life skills. Life skills are the keys to unlocking our full potential. They are the skills that help us navigate the ups and downs of life, build strong relationships, and achieve our goals. In these sessions, we'll learn about effective communication, problem solving, time management, anger management, mental and physical health, body fitness exercises, and leadership skills. اور یہاں پر موجود رہے تمام کولیگس آپ سب کو السلام علیکم. اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. میرا نام رادھکا ہے اور میرا تعلق مومن آباد حمزہ سے ہے. اور میں پچھلے 1 مہینے سے یہاں پر ARSO کے تھرو جو ہمارے نور محمد سر فیسیلیٹیٹر تھے، انہوں نے ایک ٹریننگ سٹارٹ کی تھی جس کی میں پارٹیسپینٹ ہوں. اور یہاں پر میں اپنا اوور آل ایکسپیرینس اور اس پورے ٹینیور کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. تو بیسیکلی ہمارا ٹریننگ کا آغاز 10 جون سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس ٹریننگ میں صرف ایک ہی چیز پر فوکس نہیں کی گئی تھی، بلکہ بہت زیادہ چیزیں تھیں جن میں ہوٹل مینجمنٹ، لائف سکلز، کمیونیکیشن سکلز، مینٹل ہیلتھ، بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ماڈرن ایرا کی نیڈ تھی، اور ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری تھی. تو سب سے پہلا ہمارا جو سیشن کا جو سٹارٹنگ ہوا تھا وہ ہوٹل مینجمنٹ سے ہوا تھا، جس میں ہاؤس کیپنگ سے لے کے فوڈ اینڈ بیوریج، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، یہ ساری چیزیں اس میں کور کی گئی تھی. بینگ اے وومن، بے شک اگر ہم ہوٹل فیلڈ میں نہیں جاتے تو بینگ اے وومن فیوچر میں اگر ہم دیکھیں تو ہاؤس ہولڈ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم نے ہی سنبھالنی ہوتی ہے. تو ہاؤس کیپنگ، اس کی کلیننس، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، یہ ساری چیزیں ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اس کلاس میں ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی گئی تاکہ ہمارے فیوچر میں ہمارے لیے کام آ سکے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے اور بچے جو ہے نا ایجوکیشن ایفرٹ نہیں کر سکتے. ہوٹل ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ ایک بندہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم وہ جاب کر سکتا ہے تاکہ وہ فائنینشلی خود کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے اور اپنے فیملیز کو بھی سپورٹ کرے. تو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو ایک بندے کی جو ہے نا گروئنگ کرتی ہے، اس کو یعنی ہر لحاظ سے پریپیئر کرتی ہے. اس کی مثال میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ ایک پتھر وہ ہے جس کو تراشا ہوا ہے، اور ایک پتھر نہ تراشا ہوا ایسا ہی پڑا ہوا ہے. تو ہوٹل ایک ایسا فیلڈ ہے جو بندے کو تراشتی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی ٹیلنٹ ہے، اس کی سکلز کو نکھارتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے. سیکنڈلی جو تھا کہ اگر ہم آج کل دیکھیں تو اوور آل ورلڈ میں جو ہے نا سوسائڈ ریٹس بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہے. تو ہمارے فیسیلیٹیٹر نے آج کی نیڈ کے مطابق دیکھ کے یہ بتایا کہ مینٹل ہیلتھ
پہ اویئرنیس دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. سوسائڈ ریٹس آج کل کیوں بڑھ رہی ہیں, ان کی امپیکٹس کیا ہے, کازز کیا ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی. کیونکہ یوتھ جو ہے, آج کل کی یوتھ زیادہ تر سوسائڈ ریٹس پہ زیادہ ان کا یوتھ جو ہے ہماری آج کل وہ زیادہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں. تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے کیا چاہیے. تھرڈ تھا کہ فزیکل فٹنس. اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے جو جتنے بھی یوتھ ہے وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے. فزیکل فٹنس آج کل کی یوتھ کی نیڈ ہے. تو انہوں نے ہوٹل مینجمنٹ, ہاسپٹل, یہ ساری کمیونیکیشن اسکلس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل فٹنس کی کچھ ایکسرسائزز بتائی. ہمیں ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی تھیراپی کے کلاسز دی تاکہ ہم مینٹلی سکون سے رہ سکیں. نیکسٹ جو تھا وہ کمیونیکیشن اسکلس تھا. یہاں پر جو ہے نا بینگ این انڈیویژول کمیونیکیشن اسکلس ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے لائف میں جو ہے نا اسے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, آگے اسے بہت زیادہ اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. جب بندے کی کمیونیکیشن اسکلس ٹھیک ہوگی تو وہ آگے جا کے ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے. نیکسٹ تھا لیڈرشپ اسکلس. لیڈرشپ اسکل ایک ایسا اسکل ہے جو کہ ایک لیڈر پورے ایک کمیونٹی کو گائیڈ کر سکتا ہے. نہ صرف کمیونٹی کو, ہم گھر میں بھی ایک لیڈر بن سکتے ہیں, اپنے معاشرے میں بھی لیڈر بن کے کچھ لوگوں کو اچھا راہ دکھا سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو لیڈرشپ اسکلس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ اس کلاس میں ہمیں لیڈرشپ اسکلس کے بھی بارے میں بھی بتایا گیا. نیکسٹ جو تھا لیڈرشپ اسکل کے بارے, اس کے بعد جو ہے ہیلتھ اینڈ ہائیجین, یہ ساری چیزیں آلموسٹ ہو گئی. اس کے بعد انٹرویو اسکلس کے بارے میں بتائی گئی کہ ہمیں اگر ہم نے یہاں پہ کلاس لی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے کلاس سے 3 بوائز تھے جن کو یعنی حلزہ میں ہی جابس آفر ہوئے اور وہ یہاں سے جابس کے لیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں سے ہمارے جو 3 بوائز تھے وہ جاب کے لیے گئے ہیں. تو انٹرویو اسکلس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں اینگر مینجمنٹ. آج ٹین ایج کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ میں نے خود فیل کیا کہ میں نے بہت زیادہ اپنے اندر امپرومنٹس لائی ہیں کانفیڈنس میں لے کے. یعنی بہت زیادہ نالج میں نے اس کلاس سے گین کیا ہے. تو میرے کولیگس سے بھی اس کلاس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, اور اس سیشن میں بھی مجھے اپریسیشن ملی کہ آپ نے یہ نالج کہاں سے سیکھا, اتنا یہ کانفیڈنس, یہ چیزیں. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو سر نور محمد کی انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آگے اس طرح لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اس سے پہلے ہم ایسے تو نہیں تھے, لیکن آئی ایم ریلی تھینک سر نور محمد کے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Ms. Radhika. Now, I would like to invite Ms. Isha and Ms. Faria to say about Diamond Jubilee Khawateen Tanzeem. سر تھوڑی سی گزارش کروں. یہ ہماری خواتین تنظیم ہے ولیج آرگنائزیشن احمد آباد کی. تو اس کے دونوں ریپرزینٹیوز ہیں, دونوں ماشاء اللہ ماسٹر ڈگری ہولڈرز ہیں. تو تنظیم کی جو کارکردگی ہے, خواتین تنظیم کی جو کارکردگی ہے, وہ مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فریاد ہے اور میرے ساتھی کا نام عشا ہے, اور ہمارا تعلق احمد آباد حلزہ سے ہے, اور ہم وومنس آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن کا نام ہے وہ ڈائمنڈ جوبلی وومن آرگنائزیشن ہے. اس آرگنائزیشن کو بنانے سے پہلے ہمارے وہاں پہ 3 خواتین نے مل کر ایک فوڈ کلچر کے نام سے ایک شاپ کھولا تھا, جس کے لیے انہوں نے 50,000 کے لیے گرانٹ اپلائی کیا تھا, جو صرف ہماری جو خواتین ہیں ان کو ملا تھا. اور ان کو اس بیس پہ ملا تھا کہ آپ جو ہے اس کے بعد وومنس کے لیے ایک الگ سے آرگنائزیشن بنائیں گے. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا, اس کے بعد جو ہے 12 سپٹمبر 2021 کو ان لوگوں نے ڈائمنڈ جوبلی وومن آرگنائزیشن کے نام سے آرگنائزیشن اسٹیبلش کیا, جس میں ہمارے جو گاؤں ہے اس میں پورے ہاؤسز 160 ہیں, جس میں سے 15 جو ہاؤسز ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہیں.
اس میں ہمارے جو آرگنائزیشن میں جو ٹوٹل ممبرز ہیں وہ 156 ہے اور ہمارے پاس جو سیونگ ہے وہ 31,63,940 ہے. اس میں سے ہمارے جو 13 ممبرز ہیں انہوں نے لون لیا ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ ایشو کے لیے اور ہاؤسز کے لیے, جو مطلب گھر بنانے کے لیے. اس کے علاوہ اس میں ہمارا جو انٹرسٹ لگا ہے وہ 1,76,246 ہے اور اس میں ہمارے جو آرگنائزیشن میں ان لوگوں نے 6 لاکھ جو ہے وہ TDR اسلامک بینک میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, جو 3 سال کے بعد اپریل میں 2026 میں یہ میچور ہوگا. Thank you very much. Please start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہین تیرے پرواز سے جلتا ہے زمانہ, شاہین تیرے پرواز سے جلتا ہے زمانہ, تو اور بھی اس آگ کو بازو سے ہوا دے, تو اور بھی اس آگ کو بازو سے ہوا دے. محترمہ نور محمد صاحب اور ہمارے چیف گیسٹ, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج میں آپ کے خدمت میں ایک اسپیچ لے کے آئی ہوں. اس کا عنوان ہے باہر سے آنے والے جو گیسٹ ہیں ان کے فائدے اور نقصانات. فائدے کچھ اس طرح سے ہیں. کاروبار چلتا ہے, بے روزگاری ختم کرنے میں مدد ملتی ہے, ہماری ثقافت کو دنیا میں مشہوری ملتی ہے, ترقی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں, جدید دنیا سے آشنا ہوتے ہیں, ثقافت یعنی کلچر کی تبادلہ ہوتی ہے. نقصانات کچھ اس طرح سے ہیں. گندگی پھیلاتے ہیں جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بڑھ جاتی ہے. ثقافت میں نئی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ماحول سے مطابقت ہی نہیں رکھتی. شور میں اضافہ, بے سکونی بڑھ جاتی ہے, عزتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں, ڈر اور خوف بڑھ گئی ہے. والسلام. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Honorable Sir, respected guests and my dear fellows, Assalamu alaikum to all of you. This is Rana Mansoor from Mominabad as a participant of this training. Today I'm going to share my experience. To be honest, after some time, today I'm going to join this training. So today I'm going to share my 20 years experience regarding to this training. As we know that Sir is going to attend training on hotel management. Before starting hotel management training, I have little information knowledge about hotels. That hotels have reception part, including 5-star, 7-star hotels. They have rooms and reception. I have just little information about hotels. After joining this training, I'm so happy that I increased in my knowledge about hotel management. All about that hotels have front office, back office. So I'm too much happy from myself that on daily basis I learn new things from this class. So I adopt different knowledge, different skills in my personality. So after completing our training, Sir promised all that we are going to visit Eagle Nest Hotel. So it was my first experience, which was a wonderful experience because our first impression is last impression. One thing I'm going to say that Sir is not going to take just only hotel management training. Sir is delivering special knowledge sessions on life skills, including communication skills, leadership skills, hospitality. If I'm going to talking about communication skills, that how to communicate with guests, how to communicate with each other, communication skills matter, our body language, eye contact, these all things. One thing I forget that is about Keijan theory. Keijan theory is a Japanese theory. According to Keijan theory, we learn new things on daily basis. Plus, our spiritual father also guides in his Furman that in 11 steps, learn, and learn. Now I'm in the process of learning. So whatever I'm speaking, whenever I'm speaking, I'm gradually grammatical mistake. But it is my time to enhance my English language. But I see some changes in my life and some changes in my friends' personality, especially who are come from Mominabad. The great changes in their personality. But this whole credit goes to our Sir Noor Muhammad that he gives us precious time and the precious knowledge free of cost.
free of cost. We haven't anything for you, sir, except our prayers. May God give you long life, sir. May God give you good health, sir. May God give you success, and more success in your life, sir. So thank you so much. It is better that I have to end my this experience with Urdu Ashar. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کی طرح دل میں اتر جائے میری بات. اللہ نگہبان والسلام. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. ہم المصطفیٰ آباد تنظیم سے ہیں. میرا نام شگفتہ ہے، مینیجر ہوں، اور یہ میری ساتھی نیک بانو پریزیڈنٹ ہے. ہمارے تنظیم میں ٹوٹل ممبرس 117 ہیں، اور ہم ہر مہینے کے 5 اور 15 تاریخ کو میٹنگ رکھتے ہیں. ہمارا ٹوٹل سیونگ 22 لاکھ ہے، اور وہ سارے پیسے ہم ریوالونگ یعنی لون نہیں ہے. تو ہمارے تنظیم میں ہم نے 4 کمیٹیز بنائی ہیں، مثلاً ایجوکیشن، ہیلتھ، لون اور ایگریکلچر کے حوالے سے. اگر ایلسوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہم انہی کمیٹیز میں سے ہی خواتین کو بھیجتے ہیں. اور ہمارا کڈس تنظیم بھی ہے الگ سے، اور اس کی مینیجر الگ ہے. 15 سال سے نیچے الگ بچوں کا تنظیم ہے. اور ہم ایک بزنس بھی یہاں سے گرانٹ ملا تھا، اس میں ہم بزنس چلاتے ہیں، پولٹری فارم کا اور کلوتھنگ کا بھی کرتے ہیں. خواتین اپنی تنظیم میں چلاتی ہیں. بچت 22 لاکھ بتائیں. بس اتنا نہیں ہمارا خاص. سر ایک چیز میں ایڈیشن یہاں کرنا چاہوں. 2 سال پہلے ہم نے ایک ہماری مینیجر صاحبہ اور ٹرنز اور سوشل آرگنائزر یہاں تشریف فرما ہے. ایک کانفرنس ویمن آرگنائزیشن کی کانفرنس ہم نے منعقد کروایا تھا. اس کانفرنس میں ہمیں ایک آئیڈیا آیا ذہن میں کہ چونکہ جب تک بچوں کو بچپن سے سیلف سسٹینیبلٹی، لیڈرشپ اور پھر ڈیسیجن میکنگ، کانفلکٹ ریزولوشن اور پھر اپنے لیڈرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے جب تک بچپن سے ہم ان کو تربیت نہیں دیں گے تو ظاہر ہے بڑے ہو کے وہ پرفارمنس یا اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے. تو سر وہ آئیڈیا اس طرح آیا کہ ہم نے کہا کہ چلو بچیاں جو اسکول جاتی ہیں یا اسکول جاتے ہیں تو ظاہر ہے پیرنٹس آج کل پاکٹ منی دیتے ہیں ان کو. پاکٹ منی جا کے یا وہ چاکلیٹ کھائیں گے یا آئس کریم کھائیں گے یا پھر چپس وغیرہ کھا کے اپنا صحت بھی خراب کریں گے اور پیسے بھی خراب کروائیں گے. تو آئیڈیا یہ پیش آیا کہ ہم کیوں نہیں ایک کڈس آرگنائزیشن کا ایک فارمولہ ہم پیش کرتے ہیں، کڈس آرگنائزیشن. لہٰذا سر ہم نے کہ اوپر جو جہاں سے دونوں صدر اور مینیجر صاحبان تشریف لائی ہیں، اوپر سامنے آپ کو دیوتھانہ نظر آئے گا، وہاں پر ایکسپیریمنٹل بیس پہ کڈس آرگنائزیشن کا ہم نے ایک بنیاد ڈالی تھی. اور کڈس آرگنائزیشن سر انہوں نے اپنا پاکٹ منی سیونگ میں ڈالا. البتہ جو سینئر صدر اور مینیجر صاحبان ہیں وہ گائیڈ لائن ضرور دیتی تھی. انہوں نے اپنا لیڈرشپ کو، مینیجر کو، صدر کو، ایکٹیوسٹ کو، میل فیمیل دونوں بچیوں نے فارم کیا، بہترین تنظیم چلانا شروع کیا. اس کے 3 مہینے کے بعد ایک اور پریزنٹیشن ہوا سر یہاں اسکول میں. سب سے بہترین پریزنٹیشن انہوں نے اپنا پیش کیا تھا ان بچیوں نے. اور اس وقت ان کی بچت کتنی ہے کڈس کی؟ 3.5 لاکھ سر کڈس کی اپنی سیونگز ہیں جو پاکٹ منی پیرنٹس ان کو دیتے تھے. اس سے انہوں نے کڈس آرگنائزیشن بنایا ہے اور یہ ایک ماڈل ڈیولپ ہو گیا ہے. اور ویسے بھی آپ خود ماشاء اللہ ایکسپرٹ رورل ڈیولپمنٹ کا ساجد صاحب یہاں تشریف فرما ہے. تو رورل ڈیولپمنٹ میں سر دا ویری امپورٹنٹ فیکٹر از ٹو ڈیولپ اے ماڈل تیار کرنا پڑتا ہے، ریپلیکیشن آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. تو یہ اختر حمید خان صاحب جو مانا ہوا انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ماڈل ڈیولپ کرو، ریپلیکیشن آٹومیٹیکلی ہوگا. تو کڈس کا یہ ہے آرگنائزیشن. تو میرے خیال ہے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سر جو پارٹیسپینٹ کی طرف سے ایکٹیویٹیز تھی، اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور ہمارے تنظیمی امور کے حوالے سے جو تھی وہ ان کو پہنچتا ہے. اب ایک چیز اب ہم سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوشن کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہستیاں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں میں ان کی انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا. آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ تھوڑی سی غور سے میرے پاس سنیں. اب جناب یاسر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں.
یہ کنٹری ڈائریکٹر ہے، ایک انٹرنیشنل نن گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے کینیڈا کی مدد سے، لہٰذا پورا پاکستان میں ایک انفراسٹرکچر پہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، کیپیسٹی بلڈنگ پہ، ٹریننگ پہ، ویمن ڈیولپمنٹ پہ، لہٰذا اس جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے کینیڈا کی مدد سے، اس پہ ان کے وہ فارمز ہے، ان کے پیکیجز ہے، تو وہ پورا پاکستان میں چلاتے ہیں، اور اس کے کنٹری ڈائریکٹر ہے جناب یاسر صاحب، تو لہٰذا ان کے مشکور ہیں کہ اپنا ٹائم نکال کے اپنے فیملی کے ساتھ وزٹ پر تشریف لائے تھے، لیکن ہماری ریکویسٹ پہ یہ یہاں تشریف لائیں گے۔ ان کے ساتھ بابی محترمہ تشریف رکھتی ہے، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ہی کونے میں جو صاحب نیچے بڑے آرام سے خلوص سے سر جھکا کے لکھتے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی میں سمجھ میں نہیں آتی کہاں سے، کس اینگل سے میں ان کی جو ہے نا وہ انٹروڈکشن شروع کرا دوں۔ ساجد تنوری صاحب ہے، ان کا تعلق ہے مانسرا اس علاقے سے ہے۔ تنوری فیملی پرومیننٹ ٹرائب ہے وہاں پر، پرومیننٹ ٹرائب، اس پرومیننٹ ٹرائب تھے تنوری فیملی کے، لہٰذا یہ ہیڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پورا پاکستان میں کہیں چودھریز ہے، کہیں خان صاحبان ہیں، کہیں سردار صاحبان ہیں، اس کے علاوہ سب ٹرائبس ہے، تو لہٰذا جو تنوری فیملی ہے اپنے علاقے میں ایک پرومیننٹ فیملی ہے، سوشل ورک بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، اس ٹرائب کا یہ ہیڈ بھی ہے، پولیٹیکل فگر ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے یہ ایکسپرٹ ہے، اور کانفلکٹ ریزولوشن میں ان کا بہت بڑا نام ہے، کمیونیکیشن سکل میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور لوگوں کو ملانے میں، علاقوں کو لگانے میں، پولیٹیکل سسٹم میں پارٹیز کو اور ریپریزنٹیٹیوز کو ملانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میرے ساتھ ایک بھائیوں والا ان کا رشتہ ہے، تو لہٰذا یاسر صاحب کو، بابی صاحبہ کو، اور ساتھ ہی تنوری صاحب کی بابی صاحب تشریف لائی ہیں، پوری عالتیت کمیونٹی، حنزہ کی کمیونٹی، اور یہاں پارٹیسپینٹس کی طرف سے ایک پولیٹیکل چھوٹا سا فگر، سوشل ایکٹیوسٹ، کمیونٹی کا ایک چھوٹا سا فگر ہونے کے ناطے سب کی جانب سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر، بٹ ناٹ لیسٹ آپ نے دیکھا ہوگا باور صاحب یہاں ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، رستم ان کے فیملی سے تھوڑا سا میں گزارش کروں گا۔ علی آباد میں مرحوم رستم صاحب بہت پرومیننٹ فیملی ہے، ان کا اپنا ایک نام ہے، پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کی خدمت کرنے میں ان کے والد صاحب، ان کے بھائیوں کے، اور پاکستان کے لیے، حنزہ کے لیے ایوارڈ لانے میں ان کا فیملی کا بہت بڑا نام ہے، تو بابر صاحب کا تعلق اس فیملی سے ہے، ان کی بھی بہت بڑی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور بلنگ کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ جو چائنا پاکستان وہ جو کہ یہ پروڈیوسر ہے، پائنیئر ہے، حنزہ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ چائنا کو منرلز میں آگے بڑھانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا نام سنا ہوگا آپ نے، چیمبر آف کامرس حنزہ کے حوالے سے یہ ایکٹیو ممبر رہے ہیں، اس میں بھی ان کے خدمات ہیں، اور جنرلی ان کو سیکھنے کا بہت بڑا شوق ہے، ماشاءاللہ ان کا اپنا ہوٹل ہے، اور اوپر بیوکر میں بھی نور ویلا کو انہوں نے ہائر کیا ہے، اور مہمانوں کا بہترین انداز میں ویلکم، مطلب ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور حنزہ کے نام کو بہترین انداز میں ٹورسٹ کے سامنے پیش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو باور صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بابی صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم معذرت چاہیں گے، بابی آج سالگرہ کا دن تھا، آپ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بچوں کو ساتھ جانا ہے، تو میں نے گزارش کیا کہ یہ بھی آپ کے بچے ہیں، لہٰذا خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ یہ صرف خود آئے بلکہ آپ بھی یہاں تشریف لائے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ہم معذرت چاہیں گے کہ جس انداز میں آپ کو وہاں ہونا چاہیے تو لہٰذا وہ نہیں ہو سکا، لیکن آئی ہوپ آپ کو خوشی ہوگی کیونکہ اس طرح کے ایک پروگرام میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ تو آپ سب کو ہم سر اب جو